بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک آیت کا بتانے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت کا اگر دم کیا ہوا، خواہ وہ دودھ ہے یا پانی ہے یا کسی اور چیز پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسے بندے کو کھلائیں یا ایسی مطلب یہ ہے کہ کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے، مطلب بندہ ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے پلائیں اور یا کھلائیں تو اللہ رب العزت پھر ان کی جو لمبی زبان ہوتی ہے نا، دراز زبان، درازی، بدتمیزی وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس میں انتہائی کمی آ جاتی ہے، بلکہ وہ سدھر جاتے ہیں۔ ناظرین، کسی نے مجھے میسج کیا کہ بھائی ایسا ایک وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی جادو بتائیں۔ اور میں نے کہا جادو ہم نہیں بتاتے، اور نہ ہی جادو ہم کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں جادو آتا ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا سب حرام ہے، ٹوٹل حرام ہے، اور وہ اپنی جو سمجھ لیں کہ وہ جہنم کا ٹکٹ کٹوا لیتے ہیں جو جادو کا نام سمجھتے ہیں کہ جادو یا کیا کروا جائے۔ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب جب ہم میں موجود ہے تو ہمیں کچھ بھی ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، والدین نے میسج کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ ساری رات موبائل پہ بیٹھے رہنا، باتیں کرتے رہنا، مطلب اس طریقے سے وقت گزارنا کہ ہم بتا نہیں سکتے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو ناظرین والدین خون کے آنسو روتے ہیں ان کو جب سمجھاتے ہیں۔ افسوس کی بات کہاں شروع ہوتی ہے ناظرین؟ چور کرنے والا، جو چوری کرنے والا ہوتا ہے چور، اس کو جب کہا جائے کہ تم نے چوری کی ہے تو وہ بعض دفعہ مان جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ چوری مان گیا۔ لیکن ناظرین، یہ نسل ایسی ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں اور یہ کہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کی عزت بھی خراب کرے گا، ہماری عزت بھی خراب کرے گا، اور دنیا بھر میں رسوائی کا باعث بنے گا، آپ کا مستقبل بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ کو تو آپ نے ناراض اس طریقے سے کر ہی دیا، تو باز آ جائے نہ کرے۔ اور جب جیسے ہی والدین یہ بات سمجھاتے ہیں تو ناظرین وہی اولاد ایسے والدین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ایسے جھگڑا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نہ کرے کہ یا تو وہ بہت بڑا کچھ کر دیں گے، یا یہ اپنے ماں باپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک دم سے روپ چینج کر کے، اور وہ جیسے والدین حیران ہو جاتے ہیں، یہ وہی اولاد ہے کہ جب ہم ایسے بازو کرتے تھے تو بھاگتے ہوئے ہمارے پاس بچپن میں یہ اولاد آتی تھی، جب یہ پیدا ہوا تھے تو ہم نے ان کو ایسے پالا، ایسے ناز نخرہ ان کا اٹھایا، اور ان کو وہ کچھ لے کے دیا جو خود کبھی زندگی میں نہیں پہنا، ان کو وہ سب کچھ کھلایا جو خود کبھی زندگی میں نہیں کھلایا، ان کو ایسے پڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ والدین سارے اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچہ کرتے ہیں۔ ناظرین، والدین جب ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کے مزاج یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مریض ہیں، جیسے ان کو ثم نعوذ باللہ خود والدین شاید قتل کر رہے ہیں، ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بڑا ہی یہ عجیب معاملہ ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ لوگ اپنی زندگی کی ساری سرمایہ اس پہ جو ہے اسی پہ لگا دیں وہ اولاد کو صحیح کرنے میں۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت طاقت رکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں اتنی اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر پہاڑ پہ اگر نازل ہو جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتے، یا پانی میں بھی آگ لگا دیتے۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو ناظرین کیا ان میں طاقت ہوگی؟ جی بالکل، ان آیات کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان آیات کے اثر سے انسان کے مزاج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کا مزاج بالکل ٹھیک ہو جائے اور وہ لڑائی جھگڑا ختم کر دے، اور وہ اس طریقے سے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے نہ بولے۔ حتیٰ کہ ناظرین، ہمیں والدین یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک اپنی اولاد سے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اپنی دنیا خراب کر رہے ہو، اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو، لیکن ہمارے ساتھ بولنے کا طریقہ تو ٹھیک کرو، اپنی زبانوں کو جو ہے وہ لگام تو دو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو آگے سے بھی پھر وہ عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
تو ناظرین بہت سارے والدین کے کہنے کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں آپ یہ عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ وہی اولاد جو آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اب یہ اس موبائل کی دلدل میں جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو خود تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ آپ کو لگے گا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ بدل گئے ہیں، ان کے لہجے بھی بڑے پیارے ہو گئے ہیں، ان کی سوچ بھی پازیٹیو ہو گئی ہے، اور اب یہ اونچا بولتے بھی نہیں ہیں، جھڑک کر بھی نہیں بولتے، احترام سے بولتے ہیں۔ تو وہ ناظرین تیار ہو جائیے، عمل بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی ایسا بندہ پایا جاتا ہے، خواہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کسی عورت کا خاوند ہے، وہ دلدل میں کوئی ایسے ہیں، خواتین بھی کہتی ہیں کہ ان کے خاوندوں نے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوتے ہیں، اور جب یہ بیچاری سمجھاتی ہیں تو وہ آگے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ بیوی کا خاوند یا خاوند کی بیوی یا بھائی بہن یا کچھ بھی کوئی کسی بھی رشتے میں اگر کوئی اس طرح کے حالات پائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو عمل بتا رہا ہوں یہ آپ کریں، اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے شفائے کامل عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ عمل بڑا آسان ہے، انتہائی آسان ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ پہلے ایک دودھ کا گلاس لے لیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی نہیں ہم دودھ افورڈ نہیں کر سکتے تو پانی کا گلاس بھی لے لیں، اس پہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل بڑا آسان ہے، غور سے سن لیجئے۔ تو ناظرین آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے، یا 5 دن یا 7 دن، یہ 3 دن ہے، یعنی ان میں سے آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن کریں، نہ فرق ملے تو 5 دن کریں، نہ فرق ملے تو 7 دن کریں، لیکن فرق ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 ہے۔ آیت نمبر 108 کا میں حساب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسکرین پر بھی لکھ دے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ پرابلم نہ ہو، آپ کو کسی قسم کی بھی مشکل نہ ہو۔ تو آپ نے پہلے اول آخر یہ عمل کرنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ طٰہٰ کی 108 نمبر آیت کا یہ والا حصہ پڑھنا ہے۔ یہ سن لیجئے یہ کیا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسًا۔ تو ناظرین اب یہ 11 بار پڑھنے کے بعد آیت دوبارہ جب آپ ختم کر چکیں تو 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اب اس گلاس یعنی اس میں اگر دودھ ہے یا اس میں پانی ہے اس پہ دم کر دیں۔ دم کیسے؟ 3 پھونکیں مارنی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ اس کو پلا دیں جس میں یہ مسئلہ ہے۔ اب کیسے پلانا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچے رات کو دودھ پی کر ہی سوتے ہیں، تو آپ نے 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی ایسے والدین جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے موجود نہیں ہیں، ان کے سامنے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو وہ یہ عمل اپنے ان بچوں پہ کر سکتے ہیں جو مطلب پردیس میں رہتے ہیں، ان کی تصویروں کے اوپر ان کی تصویر سامنے رکھیے جن میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، لیکن تصویر کی صورت میں اب آپ نے یہ عمل 21 دن کرنا ہے، 21 دن، اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اولاد کیسے آپ کے معاملے میں بدل جائیں گے، ان کا رویہ بدل جائے گا، وہ تمیز والے ہو جائیں گے، عزت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ان کی جو آوازیں بلند ہوئی تھی، جو چیخ چیخ کے بولتے رہتے تھے، اب اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو بالکل ان کو سمجھا دے گا، اللہ رب العزت ان کے دل میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عمل کیجئے اور مجھے آپ نے بتانا ہے، کیونکہ آج تک جس نے یہ عمل کیا اللہ رب العزت نے اس کے معاملے کو حل کر دیا، شفا عطا فرمائی، ان کے بچوں کو ہدایت بھی نصیب فرما دی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔